أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور وہ خط مکہ سبا کی طرف بھیجا اور یہ ہدہد کے ہاتھ گیا وہ پیغام. اس نے جا کر ایسے پھینکا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجویز اور ان کے حکم پر، اور وہ خط دیکھ کر اس نے بڑا تعجب کیا کہ خط لے کر آنے والا ایک پرندہ ہے اور خط کا انداز بڑا عجیب بھی ہے اور اس کا اسلوب بھی بڑا اچھا ہے، اور اس کے شروع میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا گیا ہے اور مہذب انداز سے، اور لکھنے والے نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو لکھا ہے. اور یہ جب یہ خط آیا تو اس نے اپنے نشینوں اپنے وزیروں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہا کہ یہ خط آیا ہے اس کے بارے میں مجھے مشورہ دو. بادشاہ جو ہے اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے بسا اوقات جمہوریت کے نام پر آمریت ہوتی ہے، اور بسا اوقات بادشاہت میں بھی کوئی نہ کوئی جمہوری طریقے نظر آ جاتی ہیں. خیر اور شر کا امکان بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. تو یہ بہرحال جو موجودہ جمہوریت ہے یہ تو اس سے ہم قطع تعلقی کا اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، جہاں کوئی کھوٹے کھڑے کی کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی کوئی تمیز نہیں کی جاتی. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط جب آ کر اس نے کہا اس پرندے ہدہد نے کہ وہاں سورج کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور وہ سارے کے سارے سورج کے پجاری بنے ہوئے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی تصدیق کروں گا. تو یہ تصدیق کرنا، تحقیق کرنا، یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے جب ہمیں کوئی خبر ملے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے یہاں یہ ایک پرندے کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے آ کر خبر دی تو حضرت سلیمان نے کہا کہ میں تحقیق کروں گا. اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ ہم تحقیق نہ کریں اور اگلے بندے کا کوئی قصور نہ ہو، سنی سنائی بات کے پیچھے لگ کر اس کو کوئی نقصان پہنچا دیں اور اس کے خلاف ایکشن ایسا ویسا لینا شروع کر دیں جبکہ وہ اس چیز سے بری ہو. قالا، اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر، ضرور ہم دیکھیں گے، اصدقت، آیا تم نے سچ کہا ہے،
ام کنت یا تو ہے من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ حضرت سلیمان اس پرندے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جتنی تو نے منظر کشی کی ہے اس کی ہم تصدیق کریں گے۔ اذهب بکتابی، تو لے جا میرا ہاذا یہ خط، فالقیہ، پس ڈال اس کو الیہم ان کی طرف، وہ خط لے جا اور وہاں پھینک دے، ان کو یعنی کہ پہنچا دے یہ خط۔ ثم تولا، پھر تو ہٹ جا، عنہم ان سے، خط پھینک کر تو واپس ہو جا۔ فانظر، پھر تو دیکھ، ماذا یرجعون، کیا وہ جواب لوٹاتے ہیں، کیا وہ لوٹاتے ہیں، یعنی وہ کیا جواب دیتے ہیں، ان کا رد عمل، ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ قالت، اس نے کہا، اب وہ ملکہ سبا نے کہا، جسے ملکہ بلقیس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تفسیر کی کتابوں میں، یا ایھا الملأ، اے درباریو، اے میرے بشیرو، انی بلا شبہ محمول کیا ڈالا گیا ہے الیہ میری طرف کتاب کریم، ایک خط عزت والا، ایک رسپیکٹیبل انداز سے ایک خط میری طرف بھیجا گیا ہے۔ اس کا اسلوب یعنی کہ وہ دیکھ کر یہ تجزیہ اس نے کیا اور یہ فیصلہ کیا اور یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے، ایک مؤثر خط جو ہے وہ میری طرف بھیجا گیا ہے، انہ یقیناً وہ ہے من سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وَإِنَّهُ، بلا شبہ وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کے شروع میں اس نے جو بسم اللہ لکھی تھی وہ اس نے پڑھا کہ یہ خط کے شروع میں یہ بسم اللہ لکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خط لکھے ہیں، آپ نے خسرو پرویز بادشاہ کو خط لکھا تھا، اور اسی طرح آپ نے ہرقل کو خط لکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک وہ اہل کفر میں سے تھے اور اہل کفر کے سرغنہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو وہ اپنے قوم کے بڑے تھے تو آپ ان کی بھی مناسب انداز سے رسپیکٹ کرتے تھے، آپ کسی کی بے عزتی اور توہین اور تنقیص نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خط لکھا تو آپ نے وہاں لکھا روم کی عظیم شخصیت کے نام، آپ نے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بسم اللہ سے خط کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو 786 لکھا جاتا ہے نا، اور یہ گنتی والا ایک فلسفہ چلتا ہے کہ جی اس سے 786 کا مطلب بسم اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے، کس کو لکھا ہے؟ غیر مسلموں کو لکھا ہے، اور اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، کوئی 786 نہیں لکھا، کوئی اور عدد یا اعداد نہیں لکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح خسرو پرویز کے خط لکھے ہیں، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو، ملکہ سبا کو خط لکھا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی آغاز کیا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے کہ ہم 786 کو بسم اللہ کا بدل سمجھتے ہیں، یہ کبھی بدل نہیں ہو سکتا۔ جو اسلام نے طریقے بتائے ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ کل کلام کسی اور کا، سبحان اللہ کا، ماشاء اللہ کا، الحمدللہ کا، اللہ اکبر کا بدل بھی نکل رہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، ہم وہ ایک توہین ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ کیوں توہین ہوگی؟ کیوں بے ادبی ہوگی؟ ہم اس کی عزت کرنے والے، احترام کرنے والے، گیا سے گیا مسلمان، گیا گزرا بھی مسلمان ہونا۔ بازار میں کسی کاغذ کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہو یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، ویسے جھاڑ بوٹ کر اس کو محفوظ کر لیتا ہے، کسی اونچی جگہ پر رکھ لیتا ہے۔ تو اس کا ہم بھی اہتمام کریں گے تو کون کرے گا؟ اور کرنے والے کرتے ہیں، اور سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے عقیدے بانے ہیں کہ یہ 786 لکھ دیا جائے، بسم اللہ نہ لکھا جائے، تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ تو یہ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حضرت سلیمان کا بھی خوبصورت انداز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خوبصورت طریقہ اور آپ کی سنت ہے۔ اللہ تعالی یہ کہ نہ تم سر کرے کشی کرو علیہ میرے مقابلے میں، باتونی اور تم آ جاؤ میرے پاس مسلمین فرمانبردار ہو کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ باغی نہ بنو، سرکش نہ بنو، فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ، مجھے رب العالمین نے مقرر کیا ہے، رب العالمین نے مجھے کھڑا کیا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے۔ کہا، اس نے کہا، ملکہ بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، اے میرے مشیرو، آپ پوری تو مشورہ دو مجھے، فی امری، میرے اس معاملے میں۔ یہ جو خط آیا ہے نا، وہاں یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے اس نے جو کہہ دیا سیاہ سفید ٹھیک ہے، نہیں، آپ دیکھیں وہ ایک نظام ہے، وہ ایک ملکہ ہے، وہاں کی بادشاہت کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے مشورہ دو۔ تو مشورہ لینا جو ہے
ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم سے مشورہ لیں، اپنے بڑوں سے مشورہ لیں معاملات کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورۃ الشورى، شورا مشورہ، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ پیارے نبی معاملات میں اصحاب رسول سے، ان اپنے پروانوں سے، جو آپ کے پروانے ہیں، جو آپ کے جانسار ہیں اور آپ کے اہل و عیال پر ہیں، ان سے مشورہ لیا کرو۔ اللہ رب العزت نے حکم کس کو دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو سب سے بڑھ کر مدبر اور مفکر اور دور اندیش اور فہم و فراست والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، تو ہم تو بالاولا پابند ہیں اس بات کے کہ ہم معاملات میں مشورہ کریں۔ یہ عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے، یہ گھروں کے معاملات کیوں بگڑتے ہیں؟ یہ آج شادی ہوئی ہے، کل کو طلاق ہو گیا، ابھی منگنی ہوئی ہے، اگلے دن ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہم بڑوں سے، تجربہ کار لوگوں سے رہنمائی لینا پسند نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسی طرح اللہ حاصل قیاس دین کے بارے میں ہم رہنمائی نہیں لیتے، مشورہ نہیں لیتے، ہمیں سوال کرنا چاہیے، ہمیں پوچھنا چاہیے جب کوئی مسئلہ درکار ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اگلے کل کا مالک سمجھتے ہوئے فیصلہ کار گزرے اور بعد میں پچھتائیں، اور ایسے ہوتا ہے دینی معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی۔ اب وہ ملکہ کہہ رہی ہے تو اچھی بات جہاں سے بھی ملے لے لینی چاہیے۔ اب وہ ملکہ بلقیس کہہ رہی ہے کہ میں مشورہ کرتی ہوں اپنے درباریوں سے، اپنے وزیروں سے، بھی امری اس معاملے میں بات نہیں ہوں قاضیۃ فیصلہ کرنے والی امران کسی کام کا، میں کوئی آمرانہ فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے سارے کا سارا یہاں تک کہ تم سارے میرے پاس آؤ، حاضر ہو، ہم مشورہ کرتے ہیں۔